کہ چونکہ سیرت کا یہ عنوان کافی جمعوں سے چل رہا ہے تو یہ بھی میرے آقا کی سیرت ہے، یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا حصہ ہے۔ آپ نے فرمایا کہ المؤمنون کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ آپ فرما رہے ہیں کہ سارے ایمان والے وہ ایک آدمی کی طرح ہیں، کرجل واحد ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ، اگر کسی کی آنکھ دکھتی ہے تو پورے کا پورا جسم جو ہے وہ اس درد کو محسوس کرتا ہے، اس کرب کو محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اشتکا رأسہ اشتکا کلہ، اگر کسی کا سر دکھتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا یہ تو سر کا مسئلہ ہے، میرے باقی جسم کے اعضاء کو کیا مسئلہ، وہ تو سارے ٹھیک ہیں، نہیں، پورے کا پورا وجود جو ہے وہ اس درد کو، اس کرب کو محسوس کرتا ہے۔ آپ نے فرمایا اسی طرح سارے ایمان والوں کی کیفیت ہونی چاہیے۔ آج پوری امت مسلمہ کے اندر حالات کا اگر جائزہ لیا جائے تو پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو ستایا جا رہا ہے، ان کے اوپر ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور یہ کیسا جو ہے وہ دوہرا نظام ہے کہ اگر خدا نخواستہ مسلمانوں میں سے اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو پوری دنیا جو ہے وہ یہ وبیلا اور شور مچانا شروع کر دیتی ہے کہ دیکھو مسلمان دہشت گرد ہیں، مسلمان جو ہے وہ امن کے حامی نہیں ہیں، مسلمانوں نے یہ کر دیا، مسلمانوں نے وہ کر دیا، ڈھڈوڑا پیٹا جاتا ہے۔ لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے فلسطین کے اندر ہماری ماں بہنوں کے ساتھ، ہمارے بھائیوں کے ساتھ، وہاں ہمارے بزرگوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ کیا ظلم کیا جا رہا ہے۔ ان کو گھروں سے بے گھر کر دیا گیا، بچوں کو یتیم کر دیا گیا، عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، ہسپتالوں کے اوپر بمباری کی جا رہی ہے، کس قدر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ اور وہ جو امن کے حامی اپنے آپ کو انسانی حقوق کے علمدار کہتے ہیں اور جو ہے وہ ہر وقت واویلا کرتے رہتے ہیں کہ ہم سے بڑا انسانی حقوق کا علمدار کوئی نہیں ہے، وہ آ کے اسرائیل کی گود میں بیٹھ کے ان کے حامی نظر آتے ہیں، ان کی پشت پناہی کرتے نظر آتے ہیں۔ یہ یہود و نصارہ خدا کی قسم مسلمانوں کو مٹانے کے لیے یہ ایک پیج پہ آپ کو ہمیشہ نظر آئیں گے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے۔ میں آخری سوال آپ سے عرض کرنا چاہوں گا، بات میں سمیٹ رہا ہوں، وقت ہو چکا ہے، کہ آپ مجھے بتائیے عیسائیوں کا عقیدہ اور نظریہ کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کا عقیدہ اور نظریہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ کیوں جی، مسلمانوں کا حیات عیسیٰ کا عقیدہ یہ ہے، لیکن عیسائیوں کا اپنا عقیدہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ان کے نزدیک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پھانسی چڑھا دیا اور یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا۔ اب اندازہ کیجئے ان کا عقیدہ نظریہ کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر کو یہودیوں نے قتل کر دیا، شہید کر دیا، لیکن اس کے باوجود جہاں مسلمانوں کو مٹانے کی بات آتی ہے، مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کی بات آتی ہے، تو آپ کو یہودی اور عیسائی ایک پیج پہ نظر آئیں گے، وہ آپس کے اندر متحد ہو جاتے ہیں۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک دوسرے کو اپنا بھائی کہتے نظر آتے ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، یہ ہمارے قرآن کا حکم ہے، المسلم اخو المسلم، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، لیکن اس کے باوجود اگر ہم ایک دوسرے کے دست و بازو نہ بھریں، ایک دوسرے کے کام نہ آئیں، ایک دوسرے کے درد کو محسوس نہ کریں تو کیسی مسلمانی ہے؟ یہ تو لمحہ فکریہ ہے۔ ہم آج یہاں بیٹھ کے اگر اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ کوئی شک نہیں ہے کہ دیکھیں یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جو ہے وہ حکومتی سطح کے اوپر احتجاج کریں یا اعلان کریں یا مدد کریں، لیکن اللہ معاف فرمائے آج مسلمان حکومتوں کو، ہمارا پاکستان، ملک پاکستان وطن عزیز جو ہے، اس کی حالت کیا ہے کہ اب اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک مضبوط فوج کا نظام ہمارے پاس موجود ہے۔ پوری دنیا کے اندر الحمدللہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے، لیکن اس کے باوجود معاشی اور اقتصادی طور پہ ایسا گھیرا تنگ کیا گیا کہ اس کو اپنا غلام بنا لیا گیا۔ اب وہ جو بیان بازی ہوتی ہے وہ بھی بس اس حد تک ہے کہ ہم اسرائیل کی مذمت کرتے ہیں، ہم فلسطین کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ان جو ہے وہ کھوکھلے بیانات کے علاوہ عملی طور پہ کوئی اقدامات نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ گھیرا تنگ کر دیا گیا، انہی ملکوں سے، انہی لوگوں سے ہم نے قرضہ لیا ہوا ہے، انہی کی غلامی جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں، لیکن ہم عوامی سطح پہ بھی آواز بلند کر سکتے ہیں۔ اور اس وقت فلسطینیوں کو، ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو ہماری ہر طرح کی امداد کی ضرورت ہے، حمایت کی بھی ضرورت ہے، دعاؤں کی بھی ضرورت ہے، مالی مدد کی بھی ضرورت ہے۔ اب ظاہر بات ہے اگر میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں اس فلسطین کے اندر جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کروں تو میرے پاس کوئی ایسا ذریعہ موجود نہیں ہے کہ میں براہ راست وہاں جا کے ان کی مدد
مدد کر سکوں۔ یہ تو یہاں میں سمجھتا ہوں اللہ جزائے خیر دے جو ایسے ادارے قائم ہیں کہ جو یہاں پر وہ فنڈ جمع کرتے ہیں اور ہم جیسے مسلمان بھائیوں کو موقع مل جاتا ہے اپنے دوسرے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کا، تو یہ تنظیمیں جو ہیں، یہ جو ٹرسٹ بنے ہوئے ہیں اور جو دیانتدار لوگ ہیں، یہ ساری کی ساری امداد جو ہے وہ وہاں پہنچاتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آپ سے گزارش کروں گا، ایک تو اپنی دعاؤں کے اندر جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کو یاد رکھا جائے، اور دوسرا عملی طور پہ ہم جو بھی مدد کر سکیں وہ مختلف